یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب خان صاحب نے مذاکرات کال آف کر دیے ہیں، جو ڈیڈ لائن تھی 28 جنوری، اس سے پہلے مذاکرات ختم کرنا آپ کو لگتا ہے یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ کیونکہ اس وقت لگتا ایسے ہے کہ اس سے آپ نے حکومت کو ایک ایکسکیوز، ایک جواز خود ہی دے دیا ہے، جس کی بدولت وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پورا ایک مہینے کا سیکوینس آف ایونٹس کو دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی گورنمنٹ کے کسی کوارٹر سے کوئی ایک بھی پازیٹیو رسپانس نظر نہیں آیا ہوگا۔ اگر آپ طلال چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ایون عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جی جو کہ گورنمنٹ کی مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ تھے، انہوں نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ دریچوں کی طرف دیکھیں گے یا مختلف کھڑکیوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ فرماتے رہے گے جی یہ لوگ ترلوں پہ نکل آئے، یہ تو لوگ لیٹ گئے۔ اب اس طرح کے اگر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بات کریں، اور 3 ملاقاتیں ہو چکی تھی، اور یہ جو ملاقات ہے آخری دفعہ 16 جنوری کو ہوئی تھی، اس میں طے پایا تھا کہ جی آپ ہمیں ریٹرن میں دے دیں اور ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب 23 کی تاریخ آخری ڈائنل تھی، 23 کو انہوں نے ہمیں جواب دینا تھا جو کہ نہیں دیا، اب 28 کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے۔ اور اس دوران ایک خبر بھی دی گئی کہ جی ہم ایک ڈرافٹ رائٹ اپ بنا رہے ہیں تاکہ ہم جواب دیں گے آپ کو تقریباً تمام چیزوں کے۔ اور ایک چیز آپ کو شاید یاد ہوگا جی، وہ علی امین گنڈا پور نے آخری مذاکراتی کمیٹی میں بات کی تھی، اس نے فرمایا تھا کہ جی وہ کوئی جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے، جہاں آپ کو یہ نالج ہو کہ آپ کا مخالف آپ کے خلاف چیزیں اکٹھی کر کے وہی مواد آپ کے خلاف یوز کر کے ایک ڈرافٹ کر رہا ہے، تو وی نیو there was nothing coming out of it. So ultimately we had to pull out، اور کوئی آپشن نظر بھی نہیں آتی تھی، اور لگ ایسے رہا تھا کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے جیل میں ہے اس لیے۔ سو اب اس میں سے سیریسلی کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس میں اب جتنے بھی آپ دلائل سنتے ہیں دوسری طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور یہی دلیل مجھے یاد ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت پارلیمانی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ ہوتے ہیں، ٹیبل پہ اگری کرتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر کا نام لے کے کئی باتیں کی گئیں کہ وہ اگری کر کے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملتے ہیں، پھر وہ آ کے اپنی اوپینین چینج کر لیتے ہیں۔ اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی تو چاہتی تھی کہ معاملات آگے چلیں، اور ان کے نالج میں بھی نہیں تھا کہ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کر کے کہہ دیا کہ مذاکرات ختم کر دیں۔ اچھا میں اس تھوڑا سا کلیئر کر دوں، یہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی خان صاحب نے اس کے اوپر آنسر دینا ہوتا ہے۔ بٹ یہ جو آپ کو شاید زیادہ پنجاب کہتا ہے نا، ایک بڑی وہ پنچایت میں نا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا والد ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا والد ٹھیک ہے یہ فلان اس کا بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی وہ ڈسکریڈٹ اسی بندے کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوزنگ دا انفارمیشن کہ جی وہ مذاکراتی کمیٹی تو بہت سیریس ہے لیکن وہاں سے انفارمیشن آ گئی۔ ہم سب کو ایٹ ہارٹ پتا تھا کہ یہ مذاکرات کہیں بھی کسی طور پہ نہیں پہنچ سکتے، اور جس قسم کی گفتگو مذاکراتی کمیٹی میں ہوئی ہے، اور جب ہمیں ہمارے دوست آ کے وہاں سے بتاتے تھے کہ وہاں پہ گپ شپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، الٹیمیٹلی تو 2-4 لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا یار یہ تو پارلیمان کا ایک فورم ہے جو کہ اسپیکر ایاز صادق نے اپنے انیشیٹو پہ سٹارٹ کر دیا ہے، گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بات کریں۔ وہاں سے یہ جو انفارمیشن ہمیں آ رہی تھی وہ بھی یہ کہ جی نان سیریسنس آن دا ادر سائڈ واز ویری مچ ایکسپوز ہو رہی تھی۔ سو الٹیمیٹلی وہ جو نیریٹو گورنمنٹ پول کر رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے جی پاکستان میں بہت بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان سے انگیج ہو رہا ہے، پولیٹیکل جو ہے نا یہاں پہ انگیجمنٹس ہیں، that was not true، at least we had to kill it کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ سوائے جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، ہمارے دل میں پہلے یہ بات تھی، ہم جانتے تھے کہ کچھ نہیں مذاکرات کا نتیجہ نکلے گا۔ اب اسی طریقے سے ہم لوگوں کے تجزیے بھی یہی تھا کہ حکومت کے پاس کچھ ہے ہی نہیں آفر کرنے کے لیے، حکومت کچھ دے ہی نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر دونوں پارٹیز کے لیے، دونوں فریقین کے لیے پھر آخر کیا دباؤ کیا تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے؟ دیکھیں ایک تو ہم جمہوری فورسز ہیں، اب ہم یقین ہم بھی اور ہمارے مخالف جمہوری فورسز ہیں، عوام کا پبلک کا پریشر بھی ہے۔ ہم اس سے پہلے جب ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں، بیکاز ہمیں پتا تھا کہ اصل طاقت کا جو مین بیور ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، they were the one who calling the shots۔ تو obviously انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا، دیکھیں جی ہم سے تو یہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہے، پولیٹیکل لوگوں سے ہم نے کہا جی چلیں یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ we spent good 45 days 45 دن ہمارے مذاکرات کا عمل چلتا رہا، 3 نشستیں بھی ہوئیں، اس میں برخاستن بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ نکلا نہیں۔ میں آپ کو ایک اور یقین دلاتا ہوں، 28 کی ڈیٹ اسپیکر صاحب نے دے دی ہے، شاید وہ ہمارے جائے بغیر بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ لیٹر نکالیں گے۔
اس لیٹر میں obviously اب تو ٹاپ پہ یہ ہے کہ ہم پل آؤٹ کریں گے نیگوسیشن سے, لیکن اس کی جو باقی سارے شکے ہوں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا, کیونکہ 9 مئی کے لوگ آلریڈی مان چکے ہیں, کنفیشن سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. 26 نومبر پہ بات کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. سو وہ بہت سارے سوالات جو ہم نے کمیشن کے ذریعے مانگے تھے یا پولیٹیکل پرزنرز پر, اس کے اوپر جواب انہوں نے خود ہی لکھ کے دے دیں کہ یار ان کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. We all knew this is going to happen, لیکن it was just a waste of time. ہمیں ایسے لگ رہا تھا اب یہ صرف ٹائم بائنگ ہو رہی ہے. تو اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہماری مخالف پارٹی کے پاس ہمیں دینے کو ہے کیا؟ سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ لوگ, دے آر ان دا گورنمنٹ, ہم ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, ساری گورنمنٹس موجود ہیں, بڑی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر ہے. وائی وڈ دے سیٹ ود اس؟ الٹیمیٹلی ان کو کچھ دینا ہی پڑے گا. مطلب کچھ نہ پولیٹیکل پریشر باہر آتے ہیں, یا مئی 9 کے حوالے سے کوئی چیز کلیئر ہو جاتی ہے, یا 26 نومبر کے حوالے سے کسی کے اوپر الزام چلا جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے. وائی وڈ دے گیو اٹ؟ ان کو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا وہ تو کہہ رہے ہیں یار بس کھیلتے رہو, انجوائے کرو, کچھ ماننے کی ضرورت نہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے, جیسے بہت سارے آپ نے بھی ذکر کیا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میرے شو میں بھی کئی دفعہ برملا کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, وہی ہیں جو یہ اس بھور سے نکال سکتے ہیں ساری صورتحال کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اب حکومت نے کہہ دیا 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, سیاسی قیدیوں کو باہر نہیں نکالیں گے, خان صاحب کی بھی رہائی ممکن نہیں ہوں گی, ان کی کہیں منتقلی بھی نہیں ہو سکتی ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہیں کر رہی ہے, تو اب کیا آپشن ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیں, جب ہم نے یہ آپشن دی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, obviously we were very serious about it. and پاکستان میں آپ کیا سب کو پتا ہے, چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوگا, یعنی عام سڑک پہ جاتے بندے کو پتا ہے پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے. and we thought this was a good idea to talk to them. الٹیمیٹلی وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم نے یہ پولیٹیکل فورسز والا جو انور یہ بھی آزما لیا, اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں نکلی. سو میرے خیال میں اس وقت جتنی بھی فورسز ہیں اینٹی پاکستان تحریک انصاف جو اپوننٹ بینچ پہ بیٹھی ہیں, وہ کوئی بھی شاید بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب سے آپ نے کہا جن کے پاس سارے اختیارات ہیں, جن کے پاس ساری طاقت ہے, وہ بات نہیں کر رہے. یہی میں پوچھ رہی ہوں, وہ بھی نہیں بات کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ obviously وہ نہیں کر رہے. آپ کیا کریں گے؟ تو obviously we have nothing else. ہم تو جو پہلے کرتے ہیں جو احتجاج کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, اور پروٹیسٹ, اور کیا اسٹریٹ. ہمارے پاس اگر ایک طاقت پاکستان میں جو بقایا بچ گئی ہے, جس کے علاوہ ہر طاقت ان کے پاس چلی گئی ہے, ایوری تھنگ, اسٹیبلشمنٹ وہاں, جوڈیشری وہاں چلی گئی ہے. اب تو الحمدللہ مزید کے ججز بھی لے لیے ہیں, یعنی کہ وہ جو کورٹس میں نئے ہائی کورٹس میں ججز آ رہے ہیں, سارے من پسند وکیل اٹھا کے لگا دیے جو سارے پتہ نہیں کس کس کے پیرول پہ ہوتے تھے. سو اب تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. صرف میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ بھی جو بات کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی بات کرتے ہیں, اتنی مایوسی ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی کوئی بھی بات نہیں کر رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ, ایک ایمان ہے, ہمارے پاس فیتھ ہے پڑا, ہمیں اللہ کی ایک مطلب ہم حق پہ کھڑے ہیں. آف کورس دوسری بات ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے. آپ جتنا کچھ کر کے دیکھ لیں, الٹیمیٹلی عوام کی جو محبت ہے جو خالد صاحب کے لیے, آپ اس کو کم نہیں کر پائے, وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کب تک آپ اگینسٹ دا ٹائڈ جائیں گے؟ دیکھیں, ریاست بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز وہ نہیں ہے, وہ ہے جو خان کے پاس عوام کی طاقت ہے. جب کبھی یہ گیپ برج ہوگا, وہ پوچھیں گے خان کیا دے سکتا ہے؟ خان ایک چیز دے سکتا ہے, وہ ریاست کو عوام کا کانفیڈنس دے سکتا ہے, وہ ریاست کو عوام کی محبت دے سکتا ہے, جو ایک بہت بڑا گیپ اس وقت آ سکتا ہے. اور اس گورنمنٹ کو ایک جو لیجیٹیمیسی چاہیے, وہ جب تک عمران خان نہیں گئے وہ لیجیٹیمیسی نہیں مل سکتی. سو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ سارے کارڈز وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہیں, خان کے پاس ایک کارڈ ہے, اور سب سے طاقتور کارڈ ہے اس وقت وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ عوام کا ہے, پاکستان کی عوام کا ہے. لیکن ٹھیک ہے, اب آپ نے جو احتجاج کا ذکر کیا کہ بھائی اس کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں, پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے. اب جو بھی اس کی اسٹریٹجی بنتی ہے, جتنے بھی فیزز میں آپ لوگ احتجاج کے لیے آتے ہیں, لیکن جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا 26 نومبر کے احتجاج کا, جس کو آپ لوگوں نے خود ہی فائنل کال کا نام دیا تھا, اور اس دن جو کچھ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب اس قسم کے احتجاج کی بھی کوئی گنجائش موجود ہے, یا حکومت آپ کو کرنے دے گی جیسے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اس دفعہ یہ حرکت دوبارہ کر کے دیکھیں تو ہم ان کو بتائیں گے؟ الٹیمیٹلی دیکھیں, ہمارا عہد ہے کہ احتجاج کرنا ہے, گورنمنٹ نے احتجاج کو روکنا ہے. اب احتجاج کو روکنے کے جو طریقے ہیں وہ تو 101 ہو سکتے ہیں, احتجاج کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ سڑک پہ نکل کے آ جائیں. ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اب گورنمنٹ اس کو کیسے روکتی ہے؟ اگر تو انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو انہوں نے 26 نومبر کو ڈی چوک میں کیا تھا, اور لوگوں آپ دیکھیں, اگر ہم 50,000 لوگ کے اس ڈی چوک لے کے آئے تھے,
تو 50,000 لوگوں کے لیے اگر آپ گولیاں مارنا شروع کریں تو دنیا میں کیا 50 کیا 2.5 کروڑ لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. گولیوں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا نا الٹیمیٹلی. لیکن یہ تو گورنمنٹ نے عقل کے ناخن لینے کہ اگر آپ لوگوں کو مار مار کے احتجاجی تحریک روکیں گے تو یہ سلسلہ رک نہیں سکتا. ماڈل ٹاؤن کی شہادتوں سے لے کے ڈی چوک تک ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون اس خون کی اس جھولی سے باہر نکل نہیں پائی. آخر کب تک کھیلیں گے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ میں جو کچھ کرتا جاؤں دنیا میں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہو نہیں سکتا جسٹ بیکاز کہ میرے کندھے کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے؟ سوال ہوں گے، جواب دینے پڑیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور وہ وقت دور نہیں ہے. دیکھیں ٹرننگ آف دا ٹیبلز تو مقدر، یہ تو یونیورسل کا فارمولا ہے نا. آج ہم باہر ہیں، کل آپ اندر باہر کریں، کل ہم اندر ہوں گے اور آپ باہر ہوں گے. اس وقت پھر جواب دینا پڑے گا، پھر شاید کوئی کوارٹر آپ کو بچائے گا نہیں. سو الٹیمیٹلی یہ خوف اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون باشمول پوری پیپلز پارٹی پوری گورنمنٹ کے دل میں ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. اور عباس صاحب یہ بتائیے گا لاسٹلی کہ اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں آپ کی نظر میں کیا واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہیں؟ جنگوں کے بعد بھی ممالک اینڈ پہ ٹیبل پہ ہی آتے ہیں، یا پھر ایسا حکومت کیا کرے کہ آپ کو لگے کہ ہاں جی انہوں نے ایک آلیو برانچ آفر کیا ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور جو چیزیں ہم نے کہی تھی جوڈیشل کمیشن اور ہمارے پولیٹیکل پریزنرز کے حوالے سے انیشلی کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا. ابھی بھی گنجائش ہے. اب میں تو obviously اب تو خان صاحب نے کہہ دیا کال اپ کرنے کا، اب تو شاید نہیں لگ سکتا ایسا کچھ ہو. لیکن اگر گورنمنٹ کسی بھی طور پہ اگر خود سوچے کہ جی چلیں ہم نیگوسیشن تو ختم ہو گیا، ہم اپنے طور پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں، تو اتنے سارے پولیٹیکل پریزنر جن کی آپ ضمانتیں کینسل کرا رہے ہیں، سب کو پتا ہے پولیٹیکل پریزنر ہمارے جو اس وقت لاہور کوٹ لکھپت جیل میں جتنی لیڈرشپ پڑی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے ڈاکٹر یاسمین محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، سارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں. آپ چھوڑنا شروع کر دیں، ایک ہوا تو فضا تو بنائیں، شاید ہمارے دل میں بھی نرمی آ جائے. عوام بھی ہمیں کہے جی دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھنا شروع کریں. بٹ دے آر ناٹ ایون ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ ایٹ آل. وہ کہتے ہیں نا ان کو مثال بنائیں گے اور ان کو مثال بنائیں گے، آتی نسلیں یاد کریں گی. یہ جب مائنڈ میں آ جائے نا، طاقت کی جو بھنور ہے نا، وہ انسان کو نا بالکل ہی گیٹس یو ہائی ہیڈڈ. تو یہ گورنمنٹ اس وقت ہائی ہیڈڈ ہو چکی ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی آلیو برانچ اس وقت دکھانے میں کوئی بھی موڈ میں ہے اس سائٹ کے اوپر. اوکے رائٹ.